دیکھیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورہ عنکبوت دوسری مجلس ہے، پارٹ 2، اور آیت نمبر ہے 10۔ انشاءاللہ آج کے درس میں کئی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پبلک حدیث، اصل میں یہ عوام الناس کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اگر کسی کو تعلیم سیکھنا ہے دین کی تو اسے چاہے کہ قرآن کا مطالعہ کرے، اور صرف مطالعہ ہی نہیں بلکہ قرآن شریف کے الفاظ کلمات پر غور تدبر کرے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو آج کئی ایسی چیزیں آنے والی ہیں، جیسے کہ بہت مشہور ہے پبلک میں کہ یہ شوال کا ہی مہینہ چل رہا ہے، کسی نے عمرہ کر لیا تو اس پر حج کو لاگو کرا دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا مسئلہ؟ حج جو ہے عمرہ کرنے سے فرض نہیں ہوتا، حج کا احرام باندھے اور کہے کہ لبیک حجتن تو حج لاگو ہوتا ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ یہاں آ گئے بغیر احرام کے تو پبلک حدیث 3 دن رہ لو پھر یہاں سے احرام باندھو، یہ پبلک حدیث ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ بھائی اگر عمرے کی نیت سے آئے ہیں تو احرام باندھ کر آئے میقات سے، اگر احرام باندھ کے نہیں آئے ہیں تو واپس جائیں میقات پہ، اگر یہی نہیں تو دم دے دیں۔ یہ شکلیں ہیں یہ۔ اب یہ پبلک حدیث تو ایسی، آج آپ توجہ سے ساتھ میں رہیں میرے اس مختصر سے سفر میں، تو آپ جانتے کیا تھے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یوٹیوب سننے والے بھی اور یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی، کہ ہم سنتے کیا تھے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے ہیں کہ ہم وہ سنیں جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو سنتے ہیں، نہیں، یا ہے کہ ہم وہ جانیں جو ہم جانتے تھے۔ تو پھر قرآن تو اس لیے نہیں آیا نا، قرآن اس لیے آیا کہ جو غلط چیزیں اس میں تبدیلی کرنے۔ انبیاء نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مکہ میں تبدیلی، تغیر کے لیے آئے۔ تو ابتدائی سے یہ سبق ہے آج کا، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ دیکھیے شروع میں ہی لوگوں میں سے کچھ، اب آگے ہے یقولو، تو لوگوں میں سے کوئی، اس لیے یقولو سنگل سے گا ہے، مفرد۔ لوگوں میں سے کوئی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آمنا باللہ، آمنتو، ہم کہتے ہیں نا آمنتو باللہ، مگر یہاں ہے آمنا۔ تو اس میں کیا قرآن کی بلاغت ہے؟ اس پر ذرا خیال رکھیے گا کہ کوئی کہتا ہے، کہنا چاہے کہ آمنتو، کہتا ہے آمنا۔ تو سنتے رہیے۔ ایک جماعت ہے مکے کی، تو وہ کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو جماعت میں شامل کرتا ہے، یوں نہیں کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، تاکہ اقرار کرتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ میں۔ یہ اس نقطے کو ذہن میں رکھیے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پھر جب اللہ کی راہ میں دکھ تکلیف دی جاتی ہے تو یہ تبدیل ہوتا ہے۔ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، ناس لوگوں کے دکھ کو یعنی اللہ کے عذاب کے مانند قرار دیتا ہے۔ یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے۔ اب دوسرا پہلو، اور اگر تیرے رب کی مدد آ جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا کننا معکم۔ ابھی تو کہتا تھا ایک شخص ایمان لایا، کہتا ہے ہم، اور تکلیف ہوئی تو لوگوں کا دکھ جیسے کہ اللہ کا عذاب،
اور کامیابی ہو گئی تو کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولیس اللہ، یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس ذات کو جو اعلم بما فی الصدور، یعلم ما فی الصدور، اسے فریب دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں. ولا یعلمن اللہ الذین آمنوا، ضرور جان کر رہے گا اللہ مومنین کو اور چھانٹ کر رکھے گا منافقین کو. اس قسم کی آیت پہلے بھی گزری ہے، اس میں یہ تھا کہ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی صدقوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا. تو سب سے پہلے یقول اور آمنا کا جو ہے بلاغت سمجھ لیے کہ یہ کہتا ہے اور پھر اپنے آپ کو ساتھ میں شامل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے اسے دی جاتی ہے تو لوگوں کے دکھ کو اللہ کے عذاب کے مانند قرار دیتا ہے. تو آج آپ کیا سنیں گے کہ اللہ کا عذاب کسے کہا جاتا ہے، اور دنیا میں جو دکھ ہوتا ہے اس کا کیا نام عذاب ہے. آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور، اخبارات کے ایڈیٹر تعلیم یافتہ ہوتا ہے، بڑے بڑے کیا سے کچھ اسکالرس اور مفتیان اور علماء اور ادباء، ہمارے پڑوسی ملک میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا گیا برما میں، اور ہمارے یہاں بھی کہ نہتے لوگوں کو زندہ جلایا گیا، عورتوں کے ساتھ جو بھی تذلیل، تو جب تھم گیا تو سوال کیا جاتا ہے ان سے کہ کیا یہ عذاب تھا؟ لکھنے والوں نے بہت اچھا لکھا، کیونکہ لکھنے والے ایڈیٹر رہتا ہے، دانشور ہوتا ہے، اسکالر رہتا ہے. لکھا بہت اچھا لکھا، تحریری تو تحریر میں بھی عمدہ تحریری. جیسے کہ آپ کوئی ناول پڑھیں جو مشہور ناول نگار ہیں تو آپ اس میں کیا پائیں گے کہ ادب، سلیقہ، انداز کہ آپ کا دل نہیں بھرے گا. بہت اچھا لکھا، لیکن کمی کیا تھی؟ یہ آیت ان کے سامنے نہیں تھی. یہ آیت، اس لیے میرا یہ پیغام ہے نا کہ اگر تعلیم سیکھنا ہے دین کی تو قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں، یعنی قرآن کا، اور قرآن کے الفاظ میں تدبر کریں. اب اس وقت جو لکھا صفحات بھرے ہوئے ہیں، جس کے سامنے یہ آیت تھی وہی ہے، وہی صحیح لکھ سکے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، کہ لوگوں کے دکھ کو اللہ کے عذاب کے مانند قرار دیا. معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی عذاب ہے؟ وہ تو دکھ ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے. عذاب اللہ کا ہے، دنیا میں عذاب نہیں. پھر ہم کیا کہیں گے؟ یہ دنیا میں ہم اتنے بے بس ہوتے ہیں، خاص کر مسلمان، عذاب کہتے ہیں. تو سنیے عذاب میں، اللہ کے عذاب میں اور دکھ میں کیا فرق ہے. دیکھیے اللہ کا عذاب یہ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کسی مسلم کو اس کی گناہ کی پاداش میں جہنم میں نہ بھیجے بلکہ معاف کرے. بلکہ جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ فرشتوں کو بھی بہرا اور وہ سن نہیں پاتے، وہ دائمی ہے. دنیا کا عذاب عذاب نہیں، کیا ہے؟ فتنہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے عذاب کہنا ہی غلط ہے. فتنہ کسے کہیں گے؟ کیسا ہی فتنہ کیوں نہ ہو. دیکھو تین چیزیں ہیں. جسے تکلیف دی جا رہی ہے اسے چھٹکارا ملے گا، وہ خود مر جائے. کتنا ماریں گے؟ مارو پیٹو کاٹو، موت واقع ہو گئی، اللہ کے حوالے ہو گیا. یا ہے کہ جو ظلم کرنے والا وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے. یا ہے کہ اللہ کی جانب سے کوئی خلاصی ہو جائے کہ حکومتوں کو یا لوگ اس پہ کود پڑیں اور وہ اس کو بند کر دیں. تو یہ دنیا کی جو تکلیف ہے نا، یہ عذاب نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ دکھ، آزمائش، تکلیف. عذاب نہیں کہہ سکتے اسے، کیونکہ یہ دائمی نہیں ہے، فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. اور رہا عذاب آخرت، وہ عذاب تو اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہونا چاہے کہ ہمیں اتنی آزمائش میں نہ ڈالے. ہم اتنی آزمائش برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے.
تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور جب دکھ ہو تو اسے کہتے تھے کہ یہ تو عذاب ہے اللہ کا۔ اچھا، اب دوسرا پہلو، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر فتح مدد آئے تیرے رب کی جانب سے۔ یہ کون سی مدد؟ کہ جنگ میں یہ شامل نہیں ہوتے تھے۔ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس لیے کہ لوگوں کے دکھ کو کا عذاب اللہ، وہاں پکڑے جائیں گے، قید کیے جائیں گے، ہمارے بیوی بچے غلام بنا دیے جائیں گے۔ لیکن اگر پہلو تبدیل ہوا خوشحالی میں اور انہیں نجات ملی، یعنی فتح حاصل ہوئی، تو فتح حاصل ہونے کی صورت میں کیا طریقہ کار تھا؟ اول جو مرد تھے انہیں قید کیا جاتا تھا، اس میں جو مجرم تھے انہیں قتل کر دیا جاتا تھا، اور جو نارمل ہوتے تھے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا، تو مال ملا نا۔ عورتوں کو بچوں کو غلام بنا دیا جاتا تھا اس وقت جو موجود ہیں میدان میں، اور بھی دوسرے مال، گھوڑا اور ہتھیار اور نیزہ، اور پھر یہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اگر ایسا ہوا تو یہ شخص جو کہتا تھا نا میں یقول، تو کہتا ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ میں تھے، ہماری تمنا ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ تھیں۔ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کسے فریب دے رہے ہو؟ فریب کسے دے رہے ہو؟ اس ذات کو جو یعلم ما فی الصدور، کہ سارے، دیکھو عالمین، سارے جہاں کا کوئی بھی مخلوق ہو، چرند ہو، پرند ہو، انس ہو، بعالم بما فی الصدور، خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے سینوں میں، دلوں میں کیا خیالات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا تصورات ہیں، انہیں تک وہ جانتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہوا عذاب کا۔ اب دوسرا مسئلہ سنیے گا، گزشتہ آپ پڑھ چکے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ایک شخص نے کہا کہ آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور جانیں گے اس میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ مگر یہاں تھوڑا سا فرق ہے آیت میں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، یہاں پر منافقین کو مومنین سے علیحدہ کر دے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا مطلب یعلمن کا؟ دیکھیے، ایک شخص ایمان لاتا ہے، کہتا ہے کہ آمنتو باللہ، منافق بھی ایمان لاتا ہے۔ کئی لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ مت کہو کہ ایمان لائے، یوں کہو کہ اسلام لائے، اس لیے کہ ایمان تو داخلی چیز ہے، اسلام مسلمان کہو، باقی ایمان تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ یقین مانیے اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ بعالم ما فی الصدور، یہ شخص جو ایمان لایا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے۔ یہ شخص منافق ہے، اسے بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہے، پھر اس کا کیا مطلب کہ جب کوئی کہے گا کہ آمنت باللہ، میں ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانیں گے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو کیا جانیں گے اللہ تعالیٰ؟ اس کو سنیے گا۔ دو باتیں بتا رہا ہوں، ایک مثال ہماری اور آپ کی۔ پہلی بات، سنت الہی یہ نہیں ہے کہ اس کے علم کی بنیاد پر کسی کو جنت میں بھیج دے، یہ سنت الہی۔ اور سنت الہی آپ جانتے ہیں یعنی طریقہ، سنت الہی وہ سنت نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ طریقہ اللہ کا یہ ہے کہ اس کے علم کی بنیاد پر کسی کو جنت میں نہیں داخل کرتے، اور اس کے علم کی بنیاد پر کسی کو جہنم رسید بھی نہیں کرتے، بلکہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تم اپنے عمل سے بتاؤ۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے۔ آپ میں سے کوئی کلاس کے ٹیچر تو رہ چکے ہوں گے، نہیں تو طالب علم تو رہ چکے ہوں گے، سب پڑھ کے آئے ہیں کلاس میں۔ جی کیا ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، فائنل ایگزام ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ہوشیار رہتے ہیں، ہمیشہ دیکھو تو نمبر فرسٹ کلاس، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا، پانچواں ہوتا ہے۔ استاد کو پتہ ہے کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے، لیکن آپ بتائیے اگر اس ادارے میں وہ کہے کہ پہلا نمبر اس بچے کو دے دو میرے علم کی بنیاد پر، تو ادارہ قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔
تو سنت الہی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نام کس کا دیتے ہیں؟ انگریزوں کا۔ کئی مسائل میں نے مارک کیا کہ ہیں سنت الہی، وہ اسلام میں ہے، مگر ہماری عادت سی بن گئی نا کہ نام کس کا؟ انگریزوں کا۔ انگریز نے یہ قانون بنائے، انگریز نے نہیں بنائے، ہمارے یہاں ہے۔ دیکھیے یہ سنت الہی ہے کہ وہ بچہ ایگزام میں بیٹھے امتحان گاہ میں اور لکھ کر بتائے، استاد کے علم کی بنیاد پر نہیں، یا اس ادارے کے، یونیورسٹی کے، کالج کے علم کی بنیاد پر نہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے استاد 5واں نمبر سمجھتا ہے وہ پہلا لیتا ہے۔ تو یہی تو سنت الہی ہے کہ آپ جب ایمان لائے تو عمل سے بتائیں، جب آپ عمل سے بتائیں گے تو حقدار بنیں گے جنت کے یا تو یہ بات واضح ہو گئی۔ تو سنیے گا، اسی لیے فرمایا تو یہ دونوں آیتیں اس تفسیر میں مشترک ہیں، لیکن اب اس میں اختلاف کیا ہے وہ سنیے۔ پہلی جو آیت تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ وہاں منافقین کا ذکر نہیں تھا۔ کوئی بھی فرد ہو ایمان لایا تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور یہ دوسری آیت جو ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ ظاہری طور پر وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور اندرونی کیا ہے وہ منافق ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ یہ سورہ مکی ہے، یہاں منافقین کا کوئی قصہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے، منافقین کے تعلق سے باقاعدہ سورت منافقون آ رہی ہے، تو یہاں ایک ان کا ذکر ہوا۔ تو اب دوسرا پہلو سنیے۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اب ایک جماعت ہے، دیکھیے اجتماعی مجرم ہوتا ہے نا، ایک شخص ہے چوری کرتا ہے، ڈھاکہ ڈالتا ہے، قتل کرتا ہے، مرڈر، لیکن یہ اجتماعیت، جیسے کہ آج کل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں نا کہ مارو کاٹو، تو یہ اجتماعی جرم کی بات ہو رہی ہے۔ وقال الذین کفروا، جو اہل کفر ہیں وہ اجتماعی طور پر کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ذمہ داری گناہ کسی ایک پر ثابت نہ ہو۔ کیا کہتے ہیں سنیے، جو ایمان لائے انہیں اتبعوا سبیلنا، ہماری راہ کی پیروی کرو، کون سی؟ شرک کفر کی۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اب تمہیں ڈر ہے، یہ جو دین آیا ہے تمہیں ڈرا رہا ہے کہ قیامت میں جو ہے بوجھ بنے گا یہ شرک، تو وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تمہاری خطا، تمہارا جو سزا ہوگی نا وہ ہم اٹھا لیں گے۔ دیکھیے تو جماعت کہہ رہی ہے نا تاکہ ان پر وزن پڑ جائے کہ یہ شرارت کرو، شرنگیزی کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں کرو، یہ سزا وزا یہ ہم اٹھا لیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، ان کی سزا میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو شخص گناہ کرے گا وہی اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی دوسرے نفس کا بوجھ کیوں اٹھائے گا؟ ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ اپنا بوجھ تو اٹھائیں گے، کیوں؟ تو گمراہ ہوئے، شرک کیا، اللہ کا شریک رکھا۔ دوسرا وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، دوسروں کو جو گمراہ کیا نا اس کا بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ تو رہا وہ لوگ جو گمراہ ہوئے ان کے کہنے پر، وہ بھی بوجھ اٹھائیں گے گمراہ ہونے کا، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کا بوجھ ہم اٹھائیں گے۔ اچھا سنیے، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ تو جھوٹ، اور پھر اب آ رہا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہی وہ جماعت ہے جو اجتماعی طور پر جرم کر رہی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکیں گے، انہم لکاذبون، اس کو ذہن میں رکھیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ خود کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اس لیے کہ گمراہ تھے، اور ان کا بھی اٹھائیں گے اس لیے کہ گمراہ کرنے والے تھے، لیکن اب فرماتے ہیں کہ عما کانوا یفترون، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔
تو یہاں جو ہمیں جاننا ہے کذب کسے کہیں گے، افطرا کسے کہیں گے، اور قیامت کے دن ان سے کیا پوچھا جائے گا۔ تو کذب ایک عام آدمی سمجھتا ہے، کذب جھوٹا کسے کہیں گے۔ چونکہ یہ معانی اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ ابھی تیسرا بھی آ رہا ہے، افک، تو جھوٹ کسے کہیں گے؟ جھوٹ اسے کہیں گے کہ آدمی جو ہے، جیسے کہ کوئی شخص آیا، کمپنی میں آیا یا مکان میں آیا، تو پوچھا کہ صاحب خانہ ہیں، وہ گھر میں تھے مگر کہہ دیا کہ وہ بازار میں ہیں، اس کا نام کیا؟ جھوٹ۔ ہاں، اسے کہیں گے جھوٹ، کہ جو ملنا نہیں چاہتے یا کوئی اور وجہ ہے، مگر اس کا اثر اس جھوٹ کا اس پر آئے گا، چونکہ وہ جھوٹ کا عادی بنے گا۔ اور مجھے جھوٹ کی تفصیل نہیں بتانا ہے، صرف جھوٹ، افطرا اور افک کیا ہے اور اس کے معنی کو سمجھنا ہے۔ تو سنیے، اب اللہ تعالیٰ فرمائے تھے کہ پوچھا جائے گا قیامت سے جو کچھ یفترون۔ تو افطرا کسے کہیں گے؟ بہتان۔ بہتان کیا ہے؟ یہ کہ سنت الہی یہ ہے کہ ہر فرد اپنے کیے کی سزا چکھے گا۔ یہ بہتان کر ڈال رہے ہیں۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ ابو ہمارے مارکیٹ میں، گھر میں نہیں ہے، مسجد میں، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ سے بڑھ کر ہے۔ کیا جھوٹ سے بڑھ کر ہے؟ کہ تم سنت الہی میں دخل دے رہے ہو کہ ہم بھی بوجھ اٹھائیں گے، جبکہ یہ سنت الہی نہیں ہے۔ تو درجہ بڑھ گیا افطرا کا، جسے ہم اردو میں بہتان کہتے ہیں۔ ابھی ایک تیسرا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ صفحے پر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اچھا، کیا پوچھا جائے گا ان سے؟ قیامت میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم جو کہتے تھے نا کہ ہماری راہ پر چلو ایک، اور ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب کیا جواب دیں گے؟ وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے۔ تو سنیے گا، تو اتنی جو توحید اور شدت اور مشرکین کے تعلق سے اب ذکر آ رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا۔ شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا قصے نوح بیان ہو رہا ہے۔ نہیں، قصہ نہیں بیان ہو رہا ہے، قصہ نوح علیہ السلام کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سننے کے لیے تیار رہیے گا۔ عوام کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، بس یہ بیان کرنا ہے، ہمیں کوئی قصہ بیان نہیں کرنا ہے۔ تو سنیے پہلے دو آیتیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دو آیتیں، 3 سطریں، قرآن کی جامعیت، قصہ مکمل ہوا، پورا مکمل ہوا۔ اب ترجمہ سنیے، اور پھر عوام میں کیا مشہور ہے اور قرآن کیا کہتا ہے۔ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو رہے ان میں 50 کم 1000، یہی ترجمہ ہوگا نا، 50 کم 1000، 950 نے، بس 950 لکھا ہے۔ کسی کو بھی پوچھو گے نوح علیہ السلام کتنے زندہ تھے، 950، پبلک حدیث۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 50 کم 1000۔ دیکھیے، وہ سپر مارکیٹ کی اسٹائل کو سامنے نہیں رکھنا، 99.80 وہ اور چیز ہے، رہتا ہے نا بھائی 10 ریال کی چیز، وہ کیا رہے گا؟ 9.87، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ دنیا داری ہے، یہ اسلوب قرآنی۔ تو سنیے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، تو طوفان نے دبوچ لیا، وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی کیا؟ قوم جب نہیں سنا، 50 کم 1000 سال۔ تو فَأَنجَيْنَاهُ، وہ یعنی نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور کشتی والوں کو، یعنی جو سوار تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا، ہا یعنی کیا؟ ہم نے بنایا اسے آیۃ للعالمین، سارے جہاں کے لیے نشانی۔ ابھی کس کے لیے؟ یہ بڑا معرکہ ہے، بڑی جنگ ہے اس میں بھائی۔ جعلناہا، ہا ضمیر ہوئی نا، کہاں؟ تو اپنے پڑوس میں لگا دو، تو لگا دیے سفینہ، کشتی کو نشانی بنایا، صحیح ہے نا، کشتی کو نشانی بنا دیا۔
بالکل صحیح ہے، مگر قرآن کی بلاغت دیکھیے، جو ہم نے سزا دی اسے بھی نشانی بنایا. دیکھو کشتی بھی نشانی ہے کہ کیسے ٹکی جودی پر، کیسی سزا ملی، اور جو نجات دی کشتی والوں کو وہ بھی نشانی. دیکھیں ہاں، تینوں چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں. تو بہرحال قصہ یہاں ختم ہوا. اب ہم آپ کو کیا سمجھاتے ہیں سنیے گا کہ 50 کم 1000. لیکن آپ غور کیجئے آیت میں الف سنتن کتنے 1000 سال الا 50 عامن. سنتن ہے، سنتن نہیں ہے. 950 سنہ ہے نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ہمیں سمجھنا ہے سنہ اور عام کسے کہتے ہیں، تب اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. پھر آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ 950 برس، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہی نہیں 950. سبق ہمارا ہو چکا ہے، لیکن پڑھتے رہیں گے نا پھر بھی معلوم ہوگا کہ ہمیں ابھی کچھ سمجھنا باقی ہے. تو سن میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. آیت بھی مسلسل ہیں 47 48 49 سورہ یوسف کی. تو سنتے رہیے میرے ساتھ میں. دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قال تزرعون 7 سنین دأبا. کیا فرمایا یوسف علیہ السلام میں؟ 7 سال تم کاشتکاری کرتے رہو گے. اگر آپ کو سننا ہو تو نکالیے صفحہ 241، کوئی بات نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سنہ 7 سنین دأبا، 7 سال تم کاشتکاری کرتے رہو گے. اچھا پھر کیا فرماتے ہیں دوسری آیت میں؟ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد. 7 یعنی 7 سال سخت آئیں گے، یعنی 7 سال کاشتکاری کرو، خوب کاشتکاری کرو، محنت کرو. پھر 7 سال سخت آئیں گے کہ اس میں کھانے کی حفاظت کرو، یعنی کچھ کھانا محفوظ رکھو، کچھ کھانا یعنی جو کھانا ہے وہ احتیاط سے کھاؤ تاکہ 7 سال آپ کھاتے جاؤ. 7 شداد. تو پہلے 7 سال آپ نے خوب کاشتکاری کی، اس میں آپ نے 7 سال آنے والے کے لیے کچھ محفوظ رکھا. کسانوں نے سال بھر محفوظ رکھا، آپ بھی رکھتے ہیں. ثم یاتی من بعد ذلک عام. اب سنہ نہیں ہے، پھر ایک عام آئے گا. فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون. اس میں رحمت باراں ہوگی، بارش، اور پھل نچوڑیں گے. سن لیے؟ اب آ جائیے واپس. تو کیا سنا؟ 7 سنین 7 سنین فی عام. تو معلوم ہوا کہ سال کے معنی کیا؟ سختی، شدت. 7 سال کاشتکاری کرو، یہ ایک معنی بتلا رہا ہوں، ابھی اور بھی معنی ہے. اور عام کے معنی کیا؟ اپوزٹ، سختی نہیں. اب ساتھ میں رہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 کے بعد. تو 40 کیا ہوئے؟ عام. علم ترى عام الفیل کہتے ہیں کہ سال الفیل، عام الفیل. سال الفیل کیوں نہیں کہتے؟ سنت الفیل نہیں ہے، عام الفیل. پھر آپ 13 برس تبلیغ کی سنہ کیا ہے؟ پھر مدینہ میں سنہ، اس سے 63. تو یہ عام کیا ہے؟ عام میں کوئی محنت نہیں ہوتی، عام میں تکلیف نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں 50 کم 950 سال. تو 950 سال عمر کیسے ہوئی؟ 950 سال تو تبلیغ کی سنہ. تو یہ 50 سال کون سے؟ بقول ابن عباس. اب اس میں آپ کو اختلاف ملے گا چونکہ تاریخ اس وقت نہیں لکھی گئی تھی. 40 سال کے بعد نبوت ملی. جودی پر کشتی ٹکنے کے بعد بھی تو رکے رہے نا. تو اس طریقے سے 60 کوئی اور اضافہ کر دیں. بہرحال یہاں ہمیں صرف یہ بتلانا تھا کہ عام کے مطلب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عام الا 50 عام. اس میں آپ نے کوئی تکلیف نہیں برداشت کی. اور 950 برس تبلیغ کی. تو اب عمر کتنی ہے آپ کی؟ کون بتائے گا؟ 950 سال نہیں. اب جو مشہور ہے کیا ہوا ہے؟ پبلک حدیث. جی تو قرآن کا مطالعہ کیجیے. قرآن کے الفاظ جو ہیں، اب اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، چونکہ اس مناسبت سے سمجھ میں آئے گا. والوالدات یرضعن حولین کاملین.
اور ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 حول دودھ پلائیں. اللہ سنتین نہیں ہے، کیا ہے؟ حول. چلیے زکوٰۃ. دیکھیے ہم جب بیان کرتے ہیں نا تو ہم جانتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اب جہاں یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ 1000 سال مگر کہ 50 سال، اب عام کہیں گے تو لوگ سمجھیں گے نہیں نا. تو ہم آپ سے کیا کہتے ہیں کہ 1 سال گزر جائے، جبکہ سال نہیں ہے. حولان حول. تو معلوم ہوا کہ جیسے سال اور عام میں فرق ہے، حول میں بھی فرق ہے. چلیے اور ایک صرف سوالات ہی بتاؤں، جواب بھی تو دینا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں انت اجرنی 8 حجج. دیکھیے حجج تو یہ قرآن کی بلاغت ہے. حجج کسے کہتے ہیں، عام کسے کہتے ہیں، سنا کسے کہتے ہیں، حول کسے کہتے ہیں. دیکھیے سنا جو ہے نا، سنا میں مدت کا پورا ہونا ضروری ہے. آپ کا بچہ کتنے سال کا؟ تو 4 سال. تو 4 سال کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. عام میں سال کو پورا ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیے عام الفیل، کیا ابرہہ کا حملہ پورا سال ہوا؟ عام الفیل. ہاں تو فرق سمجھ میں آیا نا عام میں اور سنا میں. ایک معنی کیا بتلایا؟ شدت. یعنی شدت کو میں نے ترجمہ کیا نا سختی، یعنی سختی نبوت کے جو محنت لگتی ہے وہ ہے سال کے معنی. اور عام میں سختی نہیں، اطمینان، خوشگواری. اور یہ دوسرے معنی بتلا رہا ہوں. اچھا حول کے معنی کیا؟ دیکھیے زکوٰۃ. تو عام میں ابتدا اور اینڈ نہیں، یعنی ضروری نہیں. اچھا سنا میں شدت ہے، حول میں یہ دونوں سے مختلف ہے. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں رمضان میں، ٹھیک ہے، تو جہاں آپ کے پاس رقم ملی تو حولان حول، پورا حول ہونا چاہیے، پورا سال گزرنا چاہیے. نہ تو پھر آپ کہیں گے جنوری میں یا دسمبر میں آپ، رمضان میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، ربیع الاول میں آپ کے پاس رقم آئے تو بولیے رمضان میں زکوٰۃ ہے. نہیں، حولان حول. بہرحال یہ اشارتاً میں بتلا رہا ہوں، اس کی وضاحت تو پھر آپ کو کرنا ہوگی زکوٰۃ کے مسائل پر. مطلب ہے کہ حولان میں فرق ہے. لیکن چلیے دودھ کا مسئلہ، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. کتنے سال دودھ پلائیں مائیں؟ حولین کاملین. سال نہیں، سال نہیں. اگر سال ہوتا نا تو عربی عورت کہتی کہ یہ تو اس میں بڑی تکلیف ہے، شدت ہے. کہتی کہ نہیں؟ حولان حول، اس میں کوئی شدت نہیں، بچوں کو دودھ پلاؤ. اچھا حولان حول، بچہ جب پیدا ہوا وہاں سے شمار ہوگا حولان حول. نہیں تو کہ ابھی جو سال چل رہا ہے نا، ابھی پیدا ہو گیا بچہ، سمجھو 2 مہینہ پہلے، اور دوسرا سال آ گیا تو بولے 2 سال ہو گئے. نہیں، حولان حول. تو بہرحال اور حجج آپ جانتے ہیں پورا سال ہونا، جو وہ حج کے اس سے موسم کیا جاتا ہے سال، 8 حجج. تو مطلب ہے کہ 7 حج یا 8 حج یا 10 حج آپ میرے یہاں رہو. اس سے مراد کیا؟ اتنے حج کے موسم. تو بہرحال یہ تھا عام سے. اب چلیے یہاں، تو یہاں یہ بلاغت ہے کہ 50 کم 1000 سال. اب یہ ترجمہ ہم کر نہیں سکتے کہ 50 کم عام 1000 سال. تو سمجھنے کے لیے تو کئی ایسے تراجم آپ کو ملیں گے، مفسرین جانتے بوجھتے بھی ترجمہ کر جاتے ہیں عوام کو سمجھ کے قریب آنے کے لیے. فاخذہم الطوفان. طوفان آپ جانتے ہیں سمندر اور ندی کنارے رہنے والے، کہ سمندر میں ایک پانی کی ایک حد ہوتی ہے، برسات میں پانی تھوڑا بڑھ جاتا ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں جو اڑوس کنارے رہتے ہیں، وہ نشانی وہ جانتے ہیں کہ یہاں تک پانی آ گیا یہ نارمل ہے. اور جب اس حد سے پانی آگے بڑھ گیا تو مکان خالی کرتے ہیں. تو طوفان کا نام کیا کہ اپنی حد سے وہ آگے بڑھ جائے، یہ طوفان ہوتا ہے. تو اور یہ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو طوفان بھیجا وہ ان کے ظلم کی پاداش میں. اور یہ نجات دی، یہ بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ کشتی والوں کو اور جعلنا آیۃ للعالمین کو. اب رہا سوال ضمیر نزدیک اور دور، یہ تو پھر کسی اور وقت میں. اب اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو سنیے گا. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ. یہ عطف اس طرح ہے،
یہ ہے کہ وذکر ابراہیم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو. عبادت کرو یعنی بندگی، صرف عبادت یعنی پوجا نہیں، بندگی کرو. اچھا، واتقوا سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے. یہ وہ واتقوا نہیں ہے کہ ھدی للمتقین، نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی ہر شعبے میں، عبادت ہو، معیشت ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، ہر شعبے میں ایسی کرو واتقوہ کہ خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کے عذاب کا مستحق ہونے سے بچو. ورنہ یہ کیا بات ہے، اللہ کی پوجا بندگی کرو اور واتقو، تو یہ واتقو کا ہر جگہ مطلب تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہ جانو کیا؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، تو تم جاننے کی کوشش کرو. دیکھیے ہمیشہ قرآن شریف جھنجھوڑ رہا ہے. حضرت ابراہیم بھی اپنی قوم کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اگر تم جاننا چاہتے ہو تو یہ جانو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے سارے مذاہب سے، سارے دینوں سے، سارے خیالات سے، یہ بہتر ہے یہ دین. اب وہ جھنجھوڑ رہے ہیں اپنی قوم کو. سنیے کیسا کیا کہتے ہیں. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا. یہ افکا جو میں کہہ رہا تھا، جھوٹ، کذب، افطرا اور افک. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له الیہ ترجعون. تم جو ہے انما حس یعنی یہ تم محض کس کی پوجا، اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا تم نے اختیار کیا. اوثانا کوئی بھی ہو، لکڑی کا ہو، مٹی کا ہو، مزارات ہوں، سب وہی ہیں. لیکن کہہ کیا رہے ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. تم نے افک کو اختیار کیا ہے. افک کسے کہیں گے؟ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، بہتان بہتان ہوتی ہے. افک سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. افک کہتے ہیں الٹ کر دینا. کسے؟ الٹ کر دینا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، پاک دمن عورت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ تو یہاں پر تم بتوں کی پوجا کر کے، وہ تو کہہ رہے تھے بتوں کی پوجا، ہم ہمارے یہاں لوگوں کو کیا کہیں گے؟ مزارات کی پوجا. یہ بھی افک ہے. دیکھیے غیروں کا بتوں کی پوجا کرنا یہی افک نہیں، بلکہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. تو مزارات کی پوجا کرنا یہ بھی افک میں شامل ہے. جھوٹ بھی نہیں، بہتان بھی نہیں، افک ہے. یہ پیغام دے دیں، سننے والے سنیں، یہ افک ہے. جی تو تم اتنا بڑا گناہ حقیقت کو الٹ دیتے ہو. سنیے، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، چاہے وہ مزارات کے لوگ ہوں، اللہ کو چھوڑ کر وہ رزق کا اختیار نہیں رکھتے. ہے رزق ان کے پاس؟ یہ مزاروں میں جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے پاس؟ ہم تو ہمارے بھائیوں سے مخاطب ہیں. رزق اس کے پاس تلاش کرو جو حقیقی رزاق ہے. وَاعْبُدُوهُ، اس کی بندگی کرو جس نے ہمیں پیدا کیا. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور شکر کرو کہ تم مزارات پہ جا کے نیازیں کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، اس کے باوجود اس نے تمہیں دبوچا نہیں. شکر کرو. وَاشْكُرُوا لَهُ. تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، مگر ہم اس کا رخ پھیر رہے ہیں ہمارے بھائیوں کی طرف. اور یہ تو سب سے مقدم تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ تو گزر چکے. اور سنیے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بتائیے کوئی ان بتوں کی طرف لوٹے گا؟ کوئی مزاروں کی طرف لوٹنے والا ہے؟ نہیں جی، لوٹنا ہے اللہ کی طرف. اس کو ذہن میں رکھیے. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں سنیے. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یہ آخری نصیحت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی اس وقت جو سمجھا رہے ہیں. ابھی تو جواب باقی ہے، پھر الوداعی ہے، اس وقت بھی ایک نصیحت کریں گے. تو یہ جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، کہتے ہیں کہ اگر تم جھٹلاؤ، یعنی جھٹلایا نا، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ بھائی اس سے تو یہی امید تھی، اس کا باپ بھی چور تھا تو اس نے چوری کی.
کہتے ہیں ہم، کہنا نہیں چاہیے لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، بھائی باپ کا کیا لینا دینا جی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو جھٹلاتے ہو نا، کوئی یہی تم سے امید تھی، فقد کذب امم من قبلکم، تم سے پہلی امتوں نے جھٹلایا. تو ذرا توجہ دیں ساتھ میں کیا پیغام ہے یہاں. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیا نام ان کا؟ ابو الانبیاء. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم سے پچھلی امتیں، تو یہ جاننا ہے آپ کو کہ پچھلی امتیں کون سی. ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ ابو الانبیاء، تو یہ سمجھنا ہے، یہ قرآن سے سمجھیں گے کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے امت کی جمع، تو ابھی امتیں ثابت کرنا ہوں گی جی. اور رہا میں وما علی الرسول الا البلاغ المبین، یہ کہہ کر وہ بری ہو گئے. لیکن ہمیں آپ کو کیا سمجھنا ہے کہ یہ کون سی امت ہے. ابو الانبیاء تو سنیے گا، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح اور ہود اور ساتویں ابراہیم. تو امم ہوئے کہ نہیں ہوئے. پھر آگے چلے جائیے، قصہ آ رہا ہے، آمن لہ لوط، پھر اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور پھر یوسف. سورت ہے 12ویں یوسف کی، تو یوسف علیہ السلام کا نمبر بھی 12 ہے، باقی 13 یاد کر لیجئے، قرآن شریف میں ہے. تو یہاں امم کون سی امم. اب یہاں سے آیت نمبر کون سی ہے، یہ 19 جی، 19 سے لے کے 23 تک. ذرا اس کو غور سے سنیے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالی حضرت ابراہیم کی بات کا تکملہ، یا یوں کہیے کہ ان کے بات کی وضاحت، یا یوں کہیے کہ ان کی حمایت. تو سنیے گا، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. لیکن یہ بھی ذہن میں رہے، جس طریقے سے میں نے پیغام دیا تھا نا مزار والوں کو، اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو. یہ ذہن میں رہے تو سمجھ میں آئے گا. اب یہ پیغام کسے دے رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، میں نے اسی واسطے سے، اسی طریقے سے اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو دعوت دی. تو اللہ تبارک تعالیٰ قریش کے مشرکوں کو، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی تو سنیے، اولم یروا، کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا وہ جانتے نہیں؟ یہ تو آپ کو یاد ہو چکا ہے، کئی دفعہ میں نے بتایا ہوں، لیکن پھر بھی جو لوگ نئے ہوں گے کہ یرو کے معنی دیکھنا نہیں ہے یہاں پر، اس لیے کہ دیکھیں گے کیسے. کیا جانتے نہیں کہ کیف یبدئ اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے. تو ہم کہاں دیکھتے ہیں کیسے پیدا کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم. یبدی کسے کہتے ہیں؟ پہلی بار. آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنایا، آدم علیہ السلام کیسے بنایا، ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں. جاننے کی کوشش کرو. تو کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ کیسے پیدائش کی، پھر اسے لوٹائے گا کیسے؟ یہ اللہ تعالیٰ للکار کر کہہ رہے ہیں جی. تو یہ تو نوٹ کر لیجئے گا قرآن کی لغت کا یرو کے معنی کیا ہو. ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ یہ بہت آسان ہے دوبارہ زندہ کرنا. اور یہ مشرکین جانتے تھے کہ پیدائش اللہ نے کی ہے، دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا. صرف ان کا مسئلہ کیا تھا کہ جعل الآلیۃ الہ واحدہ، ایک اللہ کی پرستش کو قبول نہیں کرتے تھے. سنیے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی ذرا گھومیے پھریے زمین میں. جاتے تھے ملک شام تجارت کے لیے، مدائن صالح اور یہ ساری چیزیں. تو ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا. زمین آسمان کو دیکھیے، پہاڑوں کو، اور پھر جو ہے ينشئ النشأة الآخرة، تو جس طرح پہلے پیدا کیا اس طرح آخرت میں بھی سبوں کو پیدا کرے گا. اور یہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. دیکھیے میں پہلے آپ کو پیغام دے چکا تھا، کچھ ایسے الفاظ آج آپ کو سننے ملیں گے. دیکھیے غور کیجئے کیا کہا جا رہا ہے کہ جسے چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا. یہ پہلی دفعہ آیت آ رہی ہے. کیا امتیاز ہے اس میں؟ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. اس کے پہلے کیا پڑھ چکے ہیں؟ مومنین کا ذکر ہے. سورہ بقرہ آخر کی آیتیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، کہ جس کی چاہے مغفرت کرے، جس سے چاہے عذاب دے. آج عذاب کے ساتھ رحمت، فرق کیوں؟ کیا بات ہے یہ؟
اب جس طریقے سے ثنا اور عام، تو اس طریقے سے رحمت مغفرت کسے کہتے ہیں، اسے جاننا ہوگا۔ دیکھیے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں تو اس پر بھی آپ کو معرفت ہو جائے گی۔ حدیث پیش کرتا ہوں مگر جو لوگوں میں مشہور ہے وہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ سوچیں گے کہ میں نے پیش کیا۔ مطلب ہے کہ لوگوں میں ایک حدیث مشہور ہے اس عذاب و رحمت کو سمجھنے کے لیے۔ وہ کیا مشہور ہے؟ ابھی یہ رمضان شریف گزرے ہیں، مشہور ہے نا، سنتے ہوں گے۔ کیا ہے وہ؟ اولہ مغفرۃ، جی، اوسطہ رحمۃ، اور کیا؟ آخرہ عتق من النار، ہے نا، سنتے آئے ہیں نا، جی۔ تو سوال یہ آتا ہے کہ یہ حدیث کو غیر مستند کیوں قرار دیا؟ جانتے ہیں؟ دیکھیے گزشتہ میں نے آپ کو حدیث حسن اور صحیح بتایا، اور غریب بھی سن چکے نا، غریب، جی۔ تو اس طریقے سے ایک ایک حدیث میں آپ کو اس کی معرفت آپ کو دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو اس حدیث کو کیوں ضعیف قرار دیا؟ آپ سوچتے ہوں گے یہ کیا سب حدیثیں ضعیف ضعیف ضعیف، لوگ غصہ آ جاتے ہیں کہ آج تک سنتے آ رہے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں کہ 10 دن میں مغفرت اور 10 دن میں رحمت۔ کیوں؟ سنیے گا، سنتے رہیے۔ حدیث صحیح، فی رمضان کل لیلۃ، ہر رات، اتقاء من وللہ، کیا؟ وللہ، اللہ کے لیے ہر رمضان کی رات میں، اتقاء من النیران، یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں، ان کا نام فرشتوں کو سونپ دیتے ہیں۔ کیا مطلب حدیث کا؟ ہر رات۔ اب اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ 10 دن مغفرت کے، 10 دن رحمت کے، تو تقسیم کر دیا، تقسیم کر دیا کہ نہیں؟ اچھا، تو پہلے کیا؟ مغفرت کے تو عتق من النار نہیں، دوسرے رحمت کے تو عتق من النار نہیں، خالی آخری عشرے میں نہیں، رمضان کے پورے مہینے میں۔ تو آپ سنیے گا، اب تھوڑا سا قریب ہو گئے ہوں گے نا کہ رحمت اور مغفرت، مغفرت کسے کہیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیتوں میں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ دیکھیے کہ مسلمان جو ہیں، ایمان لائے ہیں، وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ فلاں نے گناہ کیا اسے معاف کر دیا اور میری گرفت کی۔ دیکھیے فاحشہ عورت، وہ تو فاحشہ تھی نا، مگر ایک جانور کو، جانتے ہیں قصہ بہت مشہور ہے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے خلاصی دی۔ آپ کو حق نہیں بولنے کا، کیوں؟ تو اس کا جذبہ کہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس کا جذبہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سبقت کر گئی۔ وہ حدیث ابھی آ رہی ہے، ابھی ہی، اللہ کی رحمت سبقت کر گئی، کسی خاتون کی مجال نہیں کہ اللہ کی رحمت سے سبقت کر جائے، یہ سبب اس کا۔ تو سنیے گا، یعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، کسے؟ کافروں کا ذکر ہے یہاں، ہے نا، مگر یاد رکھو اب بھی موقع ہے۔ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم بخاری، کہ جس وقت مخلوق کو پیدا کیا، سارے جہاں کو، تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا عرش کے پاس اس کی کتاب میں، کیا؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت سبقت کر جائے گی میرے غصے پر۔ تو اے کافرو، امید رکھو، اگر ایمان لاتے ہو تو وَيَرْحَمُ۔ تو حکمت بتلا رہا تھا کہ یہاں عذاب کے ساتھ رحمت کیوں، اور سنو کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں۔ پھر انہیں کہا جا رہا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی حمایت کرنے والا، اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ سنیے، یہاں پر بھی غور سے سنیے گا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، والذین کفروا وَلِقَائِهِ، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اس سے انکار کیا، اولئک یئسوا، یہ لوگ، یئسوا من رحمتی، میری رحمت سے محروم ہوئے،
حالانکہ میری رحمت کیسی ہے؟ سبقت علی غضبی، مگر یہ محروم رہے۔ تو یوں ہونا چاہتا کہ حرموا من رحمتی، مگر یئیس آیا۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں نا یہ محروم رہ گیا، بھائی کہیں دعوت تھی چلے گئے، کھانا ختم ہو گیا تو بیچارہ کھانے سے محروم رہ گیا، یا کہ کوئی گفٹ تھی یا کوئی ملازمت تھی مگر لیٹ آئے تو محروم رہ گئے۔ تو محروم ہونے میں اور مایوس ہونے میں فرق ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام یئسو، کیونکہ محروم کسے کہتے ہیں کہ اس کی تلافی ممکن ہے۔ ایک شخص محروم ہوا تو ایک صاحب نے کہا نہیں انہیں بھی دے دیں، تو محروم جو ہوا ہے اس کی تلافی ممکن ہے۔ لیکن یہ کافر اگر دنیا میں میری رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو قیامت میں ایسے مایوس ہوں گے میری رحمت سے کہ سوائے محرومی کے، مایوسی کے، اس کی کوئی تلافی نہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام مشرکین کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا جواب آ رہا ہے، اور ہمارے پاس ابھی وقت ہے تو انشاءاللہ فارغ ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو جواب دیا نا قوم نے، اسے سنیے گا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ غور سے سنیے کیا جواب نے کہا کہ اسے قتل کرو اور جلاؤ انگار میں۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے نجات دی، انگار میں جھونک دیے گئے، نجات دی۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ اس میں نجات ہے اس قوم کے لیے، دیکھیے مؤمنین نہیں ہے، یؤمنون، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ کوئی ایمان لایا نہیں، یوں نہیں کہا کہ مومن، کوئی مومن تھا ہی نہیں اس وقت، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس آیت میں کوئی مومن نہیں تھا۔ نشانی تھی، پہلی نشانی یہ کہ اس انگار میں سے بھی باہر زندہ نکل گئے، یہ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی کیا؟ ذرا سنیے اگلی آیت میں۔ جو ایمان لاتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام۔ بس اور سنیے گا، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ دیکھیے یہ الوداع چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ تم نے جو بتوں کو معبود بنایا، کیوں؟ آپس کی محبت، دنیاوی زندگی، بس اور کچھ نہیں۔ مگر سنو، جنہیں تم نے معبود بنایا، قیامت کے دن یکفر بعضکم ببعض، اس کا مطلب کہ انہوں نے لوگوں کو بھی معبود بنایا۔ یہی ہوتا ہے نا، لیڈر ہیں قوم کے، تو ان میں سے ہر ایک تمہارا انکار کر دیا۔ انکاری نہیں، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لعنت بھی بھیجیں گے۔ اس کا قصہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہمارے سامنے لیا، ہم ان سے اپنے پیروں سے رونتے ہیں، لعنت بھی کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ۔ اب رہا سوال یؤمنون، یہ نشانی ہے جو ایمان لانا چاہتے ہیں، تو فآمن لہ لوط۔ تو یہ درس انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا درس جو ہے آج کی مجلس سے ختم ہو رہی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ یؤمنون نشانی ہے تو لوط علیہ السلام ایمان لائے جو آپ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تو دعا سے پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے، یہاں بیٹھتے تھے، باپ بیٹے، وسیم نام ہے ان کا۔ تو ان کی بیوی بہت علیل ہے، ظاہر ہے کہ جب کوئی دعا کا محتاج ہوتا ہے تو واقعی وہ بے بسی کی حالت میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم کلمات دعائیہ کریں گے ابھی، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ جو آمین کہتا ہے نا وہ بھی ایک دعا کا حصہ ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے تاکید دے رہا ہوں کہ دعا تو لفظ ایک ہی ہو، لیکن اتنی آمین ہو تو نہ جانے کس کی آمین اللہ کے یہاں شرف قبولیت اور سعادت اسے حاصل رہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہیے کہ دیکھیے دعا اور دوا شفا اللہ کے حق میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے اور صحت عطا کرے کہ اپنے بال بچوں کے فرائض ادا کر سکے۔
برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامہ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی 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 دنیا میں جو تکالیف ہے وہ جی جو مختصر یہ ختم ہو جانے والا جی جو دائمی عذاب جی پھر یہاں پہ زلزلے اور پرانی قوموں کے عذاب ہونے کے بیان جی دنیا میں جی جو دکھتے ہیں عذاب ہاں وہ ایسا عذاب. جی. ان کا سوال جو ہے سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا کا لوگوں کا جو دکھ ہے، تو سوال ان کا بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے قوموں پر جو عذاب آیا اور بستیاں پلٹا دی گئیں وہ کس میں شامل ہے. اسی آیت میں اس کا جواب ہے. سوال صحیح ہے نا، بالکل صحیح ہے، وضاحت ہونی تو اسی آیت میں جواب ہے. دیکھیے قومیں جیسے کہ قوم لوط ہے، آ رہا ہے آگے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ جا کے اس بستی کو پلٹا دو. اب اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں کہ جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، اسی میں جواب ہے. تو قوم لوط پر کسی بستی کو الٹایا گیا، یہ لوگوں کا دکھ نہیں، کیا تھا؟ عذاب، اللہ کا عذاب. سمجھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کا عذاب تھا. تو لیکن یاد رکھنا، سیلاب ہو اور زلزلہ ہو یہ اللہ کا عذاب نہیں. سمجھ رہے ہیں نا، یہ اللہ کی جانب سے آزمائش. اور رہا سوال بستیوں کو پلٹانا، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کا عذاب. سیلاب بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مگر یہ کس لیے ہوتا ہے؟ آزمائش کے لیے. سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسے کہ طوفان، یہ اللہ کی جانب سے عذاب تھا جس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا. تو تھوڑا سا اس میں فرق کر لیں کہ دکھ لوگوں کا یہ بالکل واضح یہ عذاب نہیں، اور اللہ کسی قوم کی طرف بھیجے لیکن وہ اب ختم ہو گئی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے آپ کو تعاون کرے گی، اب وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ اب کیا ہے؟ دکھ ہے اور ناس. اس کو پکڑے رکھیں. چلیے ماشاءاللہ. اور کچھ؟ بہت سے لوگ آج کل تو کہتے ہیں نا، کوئی بات نکلتی ہوتا ہے ثنا عام. ہاں کتنے سال جی، اس کا خیال رکھیے گا. کچھ لوگ ہمارے عید کی مبارکبادی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کلو سنہ وانت طیب. نہیں، کیا کہیں گے آج سے؟ کلو عام وانت بخیر. تو بخیر. اگر کلو سنہ وانت فی جدہ بولیں گے تو جدہ میں ہر سال ایسی پریشانی اٹھاتے رہو، یہ معنی ہوں گے نا. تو اور کیا فرمایا آپ نے؟ جی ہاں، عام. تو عام کا یہی مطلب ہے کہ عام میں تکلیف نہیں ہے، شدت نہیں ہے، بخیر و عافیت ہے. اس لیے یہاں میں نے دیکھا کہ وہ بورڈ وغیرہ رہتے نا، کل عام انتم بخیر، یہی لکھا رہتا ہے. مگر نہیں، وہ تو وہ صحیح ہے اپنی جگہ. وہ چونکہ اس کے سال کی مدت گزار، ہر جگہ عام صحیح نہیں ہوگا. مسجد کے کتبوں پہ بھی جی فلاں سنہ نہیں، وہ تاریخ بتانا ہے نا کہ اس سال کو اس کی بنیاد ڈالی گئی. جی وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر ہے، اور وہ عام بھی رہتا ہے. عام بھی رہتا ہے، چونکہ عام جو لکھا رہتا ہے نا، اب تو آپ کے سمجھ میں آیا، جہاں عام رہتا ہے وہاں تکلیف نہیں، وہ دکھ نہیں، شدت نہیں. جی ہاں، جی ہاں. وہ عام میں عین کو الف سے بدلیں گے تو مٹھاس ہو جائے گی. چلیے تو کئی چیزیں ملی. اب یہ کہ اور بھی آتا رہے گا، پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. دعا میں یاد رکھیے. ہاں ضرور. 19 کہاں جائے؟ ہاں 19 سامنے ہے. کہیے. جی جی. ہاں 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 جی ہاں
جی جی پھرنے سے کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں پھرنا ایسا ہے نا، جب آپ سیر و سیاحت کریں گے، سیاحت، تو کئی چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے علم، ہم بتا چکے ہیں سورہ علم الیقین، حق الیقین ہے نا. تو سیر و سیاحت کرنے سے دیکھیں یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں جو باہر آپ دیکھیں گے، پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، وہ دریا ہیں. تو جب آپ وہاں جائیں گے اور موجیں مارتا ہوا ٹھاٹھ سے سمندر دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سمندر میں کوئی چیز ہے. اب دیکھو شہروں، قریہ اور بستیوں میں رہنے والے ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. تو سیر و سیاحت یہ بھی آپ کے علم میں اضافہ کرتی ہے. آپ دیکھیے نا، آپ جائیے کہیں مشاہدہ دیکھیے. آپ لوگ بچوں کو لے جاتے ہیں میوزیم میں، انہوں نے کہاں دیکھا ایلیفنٹ کو، کہاں دیکھا شیر کو، کہاں دیکھا، تو میوزیم میں لے جاتے ہیں. تو کتابوں میں پڑھنا اور جا کر دیکھنا، حالانکہ یہ بھی اصل نہیں ہے. اصل جو جنگلوں میں اگر دیکھیں تو یہ یقیناً سفر کرنے کہا جا رہا ہے. اور صحابہ کرام کا دور ایسا ہی تھا. اسلام کیسے پہنچا؟ دیکھیں قوم نوح کتنے بچے تھے کشتی میں، سفر کیا ہے انہوں نے، دور دور جا کے رہے. تو حام سام یافس کی اولاد ہر طرف پھیلی. تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ سفر کیجئے. تو سفر آپ کا مشاہدے کے لیے ہو، اور آج بھی جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں. جی نیشنل جیوگرافی وغیرہ جو دکھاتا ہے اس میں جی جی ہاں، تو یہ سفر ہی کے حصے سے. تو اس میں بڑے فوائد ہیں، اصل میں اس میں بڑے فوائد ہیں. ہاں ہے نا، پہنچے نا. یہ خلا کا سفر کر رہے ہیں ہم لوگ، ہم پیچھے ہیں نا. ہاں ہماری کتاب کہہ رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. تو میں نے یہی کہا نا کہ یہ انگریزوں کا کئی مسائل میں نے دیکھا کہ انگریزوں کا نام لیتے ہیں، جبکہ وہ قرآن شریف میں ہر چیز کو انگریز انگریز. تو ہم نے یوں سمجھے کہ ہم نے اسلام بھی انگریزوں سے سیکھنا شروع کر دیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے. جی ختم کر دیں، چلیے. وہ بھی تھا 50,000 سنہ، وہ جو لوہے محفوظ میں لکھ دیا. آمین.